بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس حجیت الظواہر۔ بحث الفاظ میں یہ موضوع گزرا تھا کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا یا کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ وہاں انداز یہ تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ مثلا آیا عامر کی دلالت یا عامر کا ظہور یا عامر کی واضح واجب کے لیے ہے یا نہیں ہے، نہیں ظہور فی الحرمت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اسی طرح مفہوم مخالف کی اقسام کو بیان کیا اور پھر اس میں بحث کی کہ کون سا جملہ مفہوم رکھتا ہے کون سا نہیں رکھتا الی آخر۔ اب جو بحث ہے وہ اور ہے، وہاں آپ کی منطق کی زبان میں بحث تھی صغرا کے بارے میں کہ ھذا اللفظ ظاہر فی ھذا المعنی، وہاں اس قسم کی بحث تھی۔ یہ جو باب خامس ہے حجیت الظہور، یہاں کبروی بحث ہے کہ کل ظاہر حجہ مثلا۔ تو اب یہاں پر بحث یہ ہوگی کہ یہ لفظ تو اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، آیا یہ ظہور حجت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں حجج کی بحث میں پہلے ہم نے کہا کتاب حجت ہے، پھر ہم نے بحث کی کہ سنت حجت ہے، پھر بحث آ گئی اجماع کی، پھر بحث آ گئی عقل کی۔ اب یہ جو ظواہر کی بحث ہے، بس آج تمہیدی گفتگو ہے، علمی بات جو درس ہے وہ کل سے شروع ہوگا، وہ یہ ہے کہ آیا جیسے عقل ایک دلیل مستقل تھی جس کو ہم نے قبول کیا تھا، جیسے کتاب و سنت کو بھی ہم نے بطور دلیل مستقل قبول کیا تھا، یا اجماع کی بات میں اس کی اقسام کچھ قبول کرتے تھے کچھ قبول نہیں کرتے تھے، ہم نے الاخری قبول نہ کیا یا کیا، ساری بات مکمل ہوئی۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ظواہر کی بحث ہے، آیا یہ بھی کوئی حقیقتاً ایک مستقل دلیل کے طور پر ہے اور ہم اس کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں؟ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی دلیل عقل کی طرح مستقل دلیل نہیں، در حقیقت یہ کتاب اور سنت جن کو ہم دلیل مان چکے ہیں، یہ ان کا تتمہ ہے کہ اگر ہم حجیت ظواہر کے قائل ہوں گے اور ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل قاطع ہمیں مل گئی، پھر ہم کتاب و سنت سے مکمل استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب اور سنت میں نصوص بہت کم ہیں، باقی ہیں ظواہر۔ تو اگر ظواہر حجت ہوں گے تو ہم کتاب و سنت سے مکمل استفادہ کر پائیں گے، اور اگر ظواہر حجت نہ ہوئے تو پھر ہم کتاب و سنت سے مکمل استفادہ نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دلیل ہے کتاب، دلیل ہے سنت، لیکن اس کتاب و سنت سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے ہمیں ظواہر کی حجیت میں بحث کرنا پڑتی ہے،
کہ اگر ہم نے ظواہر کو دلیل قطعی کے ذریعے حجت ثابت کر لیا تو ہم قرآن و سنت سے مکمل استفادہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل قاطع نہ ہوئی تو ہم پھر کتاب و سنت سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں نصوص کم ہیں، ظواہر زیادہ ہیں۔ بس یہ تھی مقدماتی بات۔ شیخ مظفر نے اس بات کو 3-4 تمہیدات کا نام دیا ہے کہ پہلا نکتہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بحث انشاءاللہ وہ کل یہاں شروع کریں گے، ہم اس کو ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ اب خلاصہ ذہن میں آ گیا کہ یہ حجیت ظواہر کی بحث ہم کرتے کیوں ہیں، خلاصہ یہ تھا جو آپ کو گزارش کر دی۔ الباب الخامس حجیت الظواہر، تمہیدات۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 نکات کو بطور تمہیدات کے تمہید نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اس طرح کر کے بیان فرمایا، جو مجموعاً انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 7 بن جائیں گی۔ خوب، تقدم فی الجزء الاول ان الغرض من المقصد الاول تشخیص ظواہر بعض الالفاظ۔ مقصد اول جو بحث الفاظ تھی، وہاں پر ہمارا مقصود کیا تھا کہ الفاظ کے ظواہر کو مشخص کریں کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ بات تھی۔ والغایت منہ تنقیح صغریات اصالت الظہور، یعنی در حقیقت اصالت الظہور کی صغرا کو منقح کرنا، مشخص کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے کہ ھذا اللفظ ظاہر فی ھذا المعنی، یہ ہو گئی صغرا، کل واحد حجہ، یہ ہو گئی کبریٰ، تو پھر یہ لفظ اس معنی میں حجہ، ھذا اللفظ حجۃ فی ھذا المعنی۔ خوب، اب فرماتے ہیں وطبعا انما یکون ذالک، البتہ وہ ہماری بات فقط فی خصوص الموارد، ان موارد میں تھی کہ جن میں لوگوں میں اختلاف ہے، تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کہتے تھے کہ عامر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، بعض کہتے تھے نہیں جی یہ مطلق طلب کے لیے آتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جی ندب کے لیے آتا ہے، الی آخر ہی، کہ جہاں جہاں اختلاف تھا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، وہاں ان کو ہم نے چھیڑا ہے، جو متفق علیہ تھے ان کو ہم نے نہیں چھیڑا۔ خوب، وقلنا اننا نبحث عن الکبریٰ، اور ہم نے وہاں کہا تھا کہ کبروی بحث کہ آیا ظہور حجت ہیں یا نہیں ہیں، اس کو ہم چھیڑیں گے مقصد ثالث میں۔ وقد حل بحمد اللہ تعالی موضع البحث عنہا، اب ہم وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور ہم اصالت ظہور کی حجیت سے بحث کریں گے کہ آیا ظہور کہ ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں۔ اگر حجت ہیں تو ان کی حجیت پر دلیل قطعی ہمارے پاس کیا ہے۔ تو بس پہلی تمہید ہو گئی یہ۔ الثانی، دوسری تمہید اس بارے میں ہے کہ ان البحث عن حجیت الظواہر من توابع البحث عن الکتاب والسنہ، حجیت ظواہر کی بحث در حقیقت حجیت کتاب و سنت کی بحث کے توابع میں سے ہے۔ ہم نے جب ثابت کیا کہ کتاب حجت، سنت حجت، دلیل من الادلہ، تو اس کے توابع میں سے یہ حجیت ظواہر کی بحث ہے، اس سے مربوط ہے، کوئی علیحدہ مستقل نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آنی ان الظواہر لیست دلیلا قائما بنفسه فی مقابل الکتاب والسنہ، کہ یہ ظواہر
عقل کی طرح کتاب و سنت کے مقابل میں ایک علیحدہ مستقل کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ایک دلیل ہے کتاب، ایک ہے سنت، ایک ہے عقل اور ایک ہے ظواہر۔ نہ ظواہر اس طرح نہیں ہیں، بل انما تحتاج الى اثبات حجیتها، بلکہ ظواہر کی حجیت کو ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے لغرض الاخذ بالکتاب والسنہ، تاکہ ہم کتاب اور سنت سے صحیح استفادہ کر سکیں۔ پس فَهِيَ مِن مُتَمِّمَاتِ حُجِّيَّتِهِمَا، کتاب اور سنت کی حجیت پر جو دیگر دلیلیں دی تھیں یہ ان کی حجیت کے متممات میں سے ہے، یعنی اس کو ساتھ ملائیں گے تب ان کی حجیت تام ہوگی۔ وجہ یہ ہے اِذْ مِنَ الْوَاضِحِ، چونکہ یہ بات روشن کی طرح ہے کہ لا مجال للأخذ بہما من دون ان تکون ظواہرہما حجہ، اس لیے کہ جب تک ہم کتاب اور سنت کے ظواہر کو حجت نہ مانیں، ان پر عمل کرنا، ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے والنصوص التي هي قطعیۃ الدلالہ، چونکہ نص قطعی الدلالہ ہوتی ہے لیکن وہ نصوص اقل القلیل فیہما، کتاب اور سنت میں جو نصوص ہیں کہ جو قطعی الدلالہ ہیں اقل القلیل یعنی بہت ہی کم تعداد ہے، جبکہ اکثریت ظواہر کی ہے۔ تو جب تک ہم ظواہر کی حجیت کو ثابت نہ کر لیں کتاب اور سنت سے مکمل استفادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگی دوسری تمہید۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ حجیت ظواہر کی بحث کیوں کی جاتی ہے۔ الثالث، تیسری تمہید، تیسرا نقطہ جو بیان کرنا ضروری سمجھا شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں تقدم ان الاصل حرمت العمل بالظن ما لم يدل دلیل قطعی علی حجیتہ۔ یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں ابتدا میں کہ ظن من حیث ظن حجت نہیں ہے، ظن پر عمل کرنا حرام ہے جب تک کہ کسی ظن کی حجیت پر دلیل قاطع قائم نہ ہو۔ ظن من حیث ظن لا یجوز العمل بہ، اس پر عمل جائز نہیں۔ ہاں، جس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل قاطع آ جائے، ٹھیک۔ والظواہر من جملۃ الظنون، یہ ظواہر بھی ظنی الدلالہ ہیں، یہ بھی ظنون میں سے ہیں، قطعی الدلالہ نہیں ہیں۔ لہذا ظواہر ظنون میں سے ہے اور ظن کی حجیت پر جب تک کوئی دلیل قطعی نہ ہو وہ حجت ہوتا نہیں ہے۔ اب دو باتیں ہوگی۔ پس فلا بد من التماس دلیل قطعی علی حجیتها، لہذا ضروری ہے کہ ہم ظواہر کی حجیت پر کسی دلیل قطعی سے ملتمس ہوں، یعنی ہم تلاش کریں آیا ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِيَصِحَّ التَّمَسُّكُ بِظَوَاهِرِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ، اس لیے لطف لینا ہے اگر ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی ہوگی تو ہم ظاہر آیات اور ظاہر روایات سے تمسک کر سکتے ہیں،
اور اگر ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی نہ ہوئی، نہ ہم ظاہر کتاب سے تمسک کر سکتے ہیں نہ ظاہر روایات سے۔ خوب سیات بیان حاضر دلیل الرابع، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی تمہید وہ اس بارے میں ہے کہ ان البحثان الظہور یتم بمرحلتین، توجہ رکھنی ہے، یہ جو ظواہر کی بحث ہے اس کے دو مرحلے ہیں۔ مرحلہ اول میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ مرحلہ اول میں بحث ہوتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ مرحلہ اول، اور مرحلہ ثانی میں بحث ہوتی ہے کہ یہ ظہور حجت ہے عند الشارع، یہ ہوگا تو ہم کتاب و سنت سے استفادہ کریں گے۔ بالکل آسان سی باتیں۔ فرماتے ہیں انہا، پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ فی ان ھذا اللفظ المخصوص، کہ مثلا یہ لفظ امر، لفظ نہی وغیرہ، ظاہر فی ھذا المعنی المخصوص، آیا یہ لفظ اس خاص معنی میں، مثلا آیا امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے ام غیر ظاہر، یا وہ ظہور نہیں رکھتا۔ مرحلہ اول میں بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ فلاں خاص معنی میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں۔ والمقصد الاول کلہ متقفل بالبحث عن ظہور بعض الالفاظ التي واقع الخلاف فی ظہورها، مقصد اول میں ساری بحث یہی تھی کہ جن جن الفاظ کے خاص معنی میں ظہور رکھنے اور نہ رکھنے میں اختلاف تھا، وہاں پر ہم نے وہ بحث کی کہ کون سا لفظ کس خاص معنی میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے، جو بھی تھی، کالاوامر والنواہی والعموم والخصوص والاطلاق والتقیید۔ پس وحی فی الحقیقت من بعد ثغریات اصالت ظہور، در حقیقت مقصد اول میں ہم نے اصالت ظہور کی ثغریات میں بحث کی تھی۔ تو مرحلہ اول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ الثانیہ، اور مرحلہ ثانی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مرحلہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ فی ان اللفظ الذی قد احرز ظہورہ، کہ اگر کسی لفظ کے بارے میں کنفرم ہو گیا، احراز ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ لفظ فلاں خاص معنی میں ظہور رکھتا ہے، جب لفظ کے ایک خاص معنی میں ظہور کا احراز کر لیا جاتا ہے، کنفرم کر لیا جاتا ہے، پھر بحث ہوتی ہے حل ہوا حجت عند الشارع فی ذلک المعنی، کہ اب آیا شارع کے نزدیک بھی یہ لفظ اسی معنی میں حجت ہے، فیصح ان یحتج بہ مولا المکلفین، لہذا مولا کا مکلفین پر احتجاج کرنا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ظہور حجت ہے، آیا یہ احتجاج صحیح ہے؟ اور اس طرح مکلفین کا مولا پر احتجاج کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من اجله هذا الباب، یہ مرحلہ ثانیہ کی بحث ہی در حقیقت اس باب خامس کا مقصود ہے۔ یہاں ہمارا اصل مقصد اسی کو کنفرم کرنا ہے کہ آیا ظواہر حجت ہیں، کہ اگر ایک لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہو، آیا عند الشارع وہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے۔ والکبریٰ التی اذا ضممناها الى ثغریاتها یتم لنا، پس جب اس کبرا کو، یعنی اگر ہم نے کبرا کو ثابت کر لیا کہ ظواہر حجت ہیں، تو پھر اس کو ملائیں گے ثغریات کے ساتھ، یتم لنا الاخذ بظواہر الآیات والروایات،
ہم بڑی آسانی سے دیکھیں گے کہ آیت مجیدہ میں کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ادھر سے کبرا ملائیں گے کہ جو جس معنی میں ظہور رکھتا ہو وہ شرعن حجت ہے، اور ہم اس کو حجت لیں گے اور بعد میں احکام شریعہ کا استنباط کرتے جائیں گے۔ بالکل آسان۔ الخامس، پانچویں تمہید اس بارے میں ہے کہ ان المرحلۃ الاولی، وہ جو پہلا مرحلہ ہے جو اصالت ظہور کے صورت کو تشخیص دینا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی میں خاص معنی میں ظہور رکھتا ہے، تاقو بصورت عامۃ فی موردین، وہ بھی در حقیقت اس کے بھی دو مورد ہیں۔ کیسے؟ نمبر ایک یہ ہے فی وضع اللفظ للمعنی المبحوث عنہ، کہ جس معنی میں ہم بحث کر رہے ہیں آیا یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا جس کے لیے ہم بحث کر رہے ہیں، فَإِنَّهُ إِذَا أُحْرِزَ وَضْعُهُ لَهُ، پس اگر یہ احراز ہو گیا، ہم نے یہ کنفرم کر لیا کہ اس لفظ کی تو واضحی اسی معنی کے لیے ہے، اگر لفظ کی اس معنی مبعوث کے لیے واضح کو یقینی کر لیا، لا محالۃ یکون ظاہرا فی، اس کا مطلب ہے وہ لفظ اس معنی میں جب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس لفظ کی بات اسی معنی کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ نحو وضع صیغۃ عفر الوجوب والجملۃ الشرطیہ لما یستلزم المفہوم الی غیر ذلک، اگر ہم نے اس بات کو ثابت کر لیا کہ صیغہ افعل کی وضع وجوب کے لیے ہے، صیغہ نہی کی وضع حرمت کے لیے ہے، اگر وضع کو ثابت کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ صیغہ امر ظہور فی الوجوب اور نہی ظہور فی الحرمت رکھتا ہے الاخری، کیونکہ وضع ثابت ہوگی تو اس کا مطلب اسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، ختم۔ لیکن الثانی، دوسرا مورد یہ ہے کہ نہیں، فی قیام قرینۃ عامۃ او خاصۃ علی ارادۃ المعنی من اللفظ، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے ایک معنی کا ارادہ کرنے کے لیے، وضع کی بات نہیں ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا نا، بلکہ اس لفظ سے یہ معنی مراد لینے کے لیے آیا اس پر کوئی قرینہ عامہ یا خاصہ موجود ہے یا نہیں۔ اوپر والا تھا وضع میں، دوسرا ہے کہ نہیں، ایک لفظ سے ایک معنی کو مراد لینے کے لیے آیا کوئی قرینہ ہے یا نہیں۔ والحاجۃ الی القرینہ، جناب یہ قرینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ فرماتے ہیں وہ وہاں آتی ہے اما فی مورد ارادت غیر ما وضع لہ اللفظ، لفظ اس معنی کے لیے واضح نہیں ہوا لیکن ہم اس غیر موصولہ میں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی جس معنی کے لیے لفظ کو واضح نہیں کیا گیا ہم وہاں وہ معنی مراد لینا چاہتے ہیں، جیسے معنی مجازی ہوتا ہے، الفاظ کی وضع معنی حقیقیہ کے لیے ہے لیکن ہم اس سے معنی مجازی مراد لینا چاہتے ہیں، اب ظاہر ہے مجازی کے لیے تو اس لفظ کی وضع نہیں ہوئی، وہاں ہمیں ایک قرینہ چاہیے ہوگا جو قرینہ یہ دلالت کرے کہ یہاں مجاز مراد ہے، حقیقت نہیں ہے، یعنی یہاں معنی موصولہ مراد نہیں بلکہ غیر موصولہ مراد ہے، ایک وہاں ہمیں ضرورت آتی ہے قرینہ کی، اور دوسرا وَإِمَّ فِي مَوْرِدِ اشتراک اللفظ فی اکثر من معنی، اشتراک لفظی لفظ ایک ہو معنی تین چار ہیں، جب اس کے معنی زیادہ ہیں تو ایک خاص معنی مراد لینے کے لیے بھی قرینہ کی احتیاج ہوتی ہے، وہ قرینہ آ کر بتائے گا کہ یہاں پر اس لفظ مشترک سے اس کا کون سا والا معنی
مراد لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وما فرض وجود القرینہ، پس اگر کسی لفظ کے کسی معنی پر دلالت کرنے میں قرینہ موجود ہو گیا، وہ قرینہ بتا رہا ہو کہ یہاں اس لفظ سے فلاں معنی مراد ہے، لا محال یکون اللفظ ظاہراً، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مطلب ہے لفظ ظہور رکھتا ہے اس معنی میں کہ جس پر قرینہ موجود ہے۔ اب وہ قرینہ چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے 5 چیزیں شیخ مظفر نے بطور تمہیدات ذکر فرمائی ہیں۔ وَإِذَا اتَّضَحَتْ هَذِهِ التَّمْهِيدَاتُ فَيَنبَغِي أَن نَّتَحَدَّثَ عَمَّا يُهِمُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ فی مباحث مفیدہ فی الباب۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل سے تفصیل سے شروع کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔